الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال جل شأنه في القرآن المجيد والفرقان الحميد ويحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز اسلامی ماؤں اور بہنوں، عزیز پیارے بچوں، ایک پکا اور سچا مسلمان صحیح معنوں میں اس دنیا میں زندگی گزارنے والا وہی ہے جو ہمہ وقت ہمیشہ اپنے راس المال کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے سرمایہ اور کیپٹل کے بارے میں اسے فکر دامنگیر ہوتی ہے، اور حقیقی معنوں میں ایک پکے اور سچے مسلمان کا راس المال، اس کی زندگی کا سرمایہ، اس کا کیپٹل، جس کے لیے اسے جد و جہد کرنی چاہیے، انتھک محنت و کوشش کرنی چاہیے، اور اس کو پروان چڑھانے کے بارے میں اسے سوچنا چاہیے، اسے فروغ دینے کے بارے میں اسے سوچنا چاہیے. صحیح معنوں میں ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت اور نعمت ہے. ایک پکے اور سچے مسلمان کے لیے یہی اس کا راس المال، اس کا کیپٹل اور اس کا سرمایہ ہوا کرتا ہے اس دنیاوی زندگی میں. جو کچھ انسان کو اس دنیا میں حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل و صورت میں ہو، وہ اسی میں اپنے آپ کو سعادت مند، نیک بخت اور خوش قسمت تصور کرتا ہے. سمجھتا ہے کہ دنیا کی ساری معراج مجھے ہی حاصل ہے اور میں ہی حقیقی معنوں میں خوش قسمت سعادت مند ہوں. چاہے انسان کو بہت زیادہ مال و دولت حاصل ہو،
پیسہ مل جائے، دنیاوی ساز و سامان، اسباب و وسائل دنیا فراوانی کے ساتھ اسے حاصل ہو جائیں، تو وہ اسی میں اپنے آپ کو بہت بڑا خوش قسمت اور سعادت مند تصور کرتا ہے اور باور کراتا ہے۔ کوئی لوگوں کے درمیان کچھ امتیازی خصوصیت کا حامل ہے، اللہ رب العالمین نے اسے عہدہ و منصب سے نوازا جس کے ذریعے وہ لوگوں پر کچھ فوقیت و برتری رکھتا ہے، اور اسی میں وہ اپنے آپ کو سعادت مند، نیک بخت اور خوش قسمت تصور کرتا ہے اور باور کراتا ہے۔ کوئی کبھی بیمار نہیں ہوتا، ہمیشہ صحت مند، تندرست اور توانا رہتا ہے، بیماری کے اثرات سے اس کا جسم متاثر نہیں ہوتا، تو وہ اسی میں اپنے آپ کو نیک بخت اور سعادت مند تصور کرتا ہے اور سمجھتا ہے۔ الغرض، اس دنیا کی زندگی میں جس کو جو کچھ حاصل ہے، کوئی کسی بھی دھرم اور مذہب کو ماننے والا ہو، کسی بھی شاعرائے زندگی کو اپنانے والا اور طرز معاشرت کو اپنانے والا جس میں وہ جی رہا ہوتا ہے، کسی بھی طریقے کو اپنانے والا ہو، کسی بھی مذہب کو اپنانے والا ہو، کسی بھی آئیڈیالوجی اور طریقے کو اور عقیدے کو اپنانے والا ہو، وہ اسی میں اپنے آپ کو حق بجانب باور کراتا ہے اور سعادت مند تصور کرتا ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، انسان کے پاس جو کچھ ہے اس روئے زمین پر، اسی میں وہ مگن ہے اور اسی میں اپنے آپ میں مست اور مغرور ہیں اور اپنے آپ کو سعادت مند اور خوش قسمت تصور کرتے ہیں۔ فرعون، جس کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑی بادشاہت کا مالک بنایا، ایک ایسی بادشاہت جو اللہ رب العالمین پر صحیح معنوں میں ایمان رکھنے سے خالی تھی، اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کر کے کیا کہا؟ وقال فرعون یا قومی الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون۔ فرعون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے کہا، یا قومی الیس لی ملک مصر، اے میری قوم کے لوگوں ذرا بتلاؤ، دیکھو کیا یہ مصر کی بادشاہت کا میں مالک نہیں ہوں؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور میرے محل کے نیچے سے اس مصر میں جو دریائے نیل جاری ہے، کیا میں اس کا مالک نہیں ہوں، بادشاہ نہیں ہوں؟ افلا تبصرون، کیا تم عقل و بصیرت نہیں رکھتے؟ تمہیں ذرا بھی سمجھ نہیں ہے کہ تم موسیٰ اور اس کے ماننے والوں کے پیچھے پڑ گئے اور میری بادشاہت کو ٹھکرا رہے ہو؟ یہ بلکہ اسی پر بس نہیں، اس نے جھوٹے معبود ہونے کا، الہ ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور اس نے کہا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، میں تمہارے لیے اپنے علاوہ کسی کو معبود حقیقی اور معبود برحق نہیں سمجھتا۔ یعنی اس نے اپنی سعادت مندی کو، اپنی خوش قسمتی کو، اپنی نیک بختی کو جھوٹے الہ بننے میں اور لوگوں کی بھیڑ کو جمع کر کے مصر کی بادشاہت اور حکومت میں تلاش کی، تو اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کو بھی بیان فرما دیا، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ رب العالمین نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں گرفتار کر لیا، دبوچ لیا۔ اور قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور اس سے پہلے، قیامت کے قائم ہونے سے پہلے، قیامت کے آنے تک اس کا کیا انجام ہوگا، دونوں کو اللہ رب العالمین نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام آگ کا عذاب اس پر پیش کیا جاتا ہے، فرعون اور آل فرعون پر۔ اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اس کا مجسمہ تو مصر میں ہے، اہرام مصر میں، لیکن صبح و شام آگ کا عذاب اس پر پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ اعلان کیا جائے گا فرشتوں کے ذریعے، آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں گرفتار کر دو، داخل کر دو۔ تو میرے بھائیوں، قارون جس کو اللہ رب العالمین نے اتنے زیادہ مال و دولت سے نوازا، اس کے خزانوں کی کنجیاں اور چابیاں اس کو اٹھانے کے لیے ایک بڑی طاقتور جماعت کو تھکا دیا کرتی تھی، اس کی چابیاں اٹھانے میں،
وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں نے اپنی چالاکی، اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت اور اپنی عبقریت سے، اپنی ٹیکنالوجی سے، اپنی ذہانت و فطانت سے، اپنے دماغ سے، اپنے بلبوتے پر میں نے ان ساری چیزوں کو جمع کر رکھا تھا جو مال و دولت اللہ رب العالمین نے اسے فراوانی کے ساتھ دیا۔ میرے بھائیوں، یہ سب کچھ اس نے اپنی چالاکی، اپنی قابلیت کی بنا پر جمع نہیں کیا۔ اس کے باوجود وہ اپنی قوم کے لوگوں سے کیا کہتا ہے جب اس کی قوم کے نیک لوگوں نے اسے سمجھایا کہ اتراؤ مت، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تو کیا کہتا ہے؟ انما اوتیت علی علم عندی، یہ سب میرے اپنی صلاحیت، اپنی چالاکی اور میری اپنی ذہانت و فطانت کا نتیجہ ہے۔ میرے اپنے بلبوتے پر یہ سب کچھ ملا ہے، کسی نے دیا ہے کیا؟ یہ سب میں نے کمایا ہے اور میں نے ہی جمع کیا ہے۔ نیک لوگوں نے اسے سمجھایا، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، زمین میں اکڑ کر اترا کر نہ چلو، حد سے آگے نہ بڑھو، اللہ رب العالمین حد سے گزرنے والے اور اترانے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اترا کر، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، اکڑ کر چلنے کے نتیجے میں اپنی تکبر کی انگڑائیوں میں چور ہو کر، اس کے نشے میں ڈوب کر جو تم چلو گے تو تمہارا اس کے چلنے کے نتیجے میں زمین کو تم پھاڑ نہیں سکتے۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اور پہاڑوں کی بلندی کے بقدر تم نہیں ہو سکتے، پہاڑوں کی بلندی جیسی قد و قامت تمہاری نہیں ہو سکتی، اس کی بلندی اور اونچائی تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ انسان ہو، انسان بن کر اس دنیا میں زندگی گزارو، اور اپنے ساتھ جینے والے کو جو تم سے نیچے ماتحت ہے ان کو بھی اپنے جیسا انسان سمجھو، یہی انسانیت ہے۔ بہت بڑا بادشاہ، مالک ذوالمنن، خالق کائنات، عرش والا، ایک لمحے میں پلک جھپکنے کے برابر چاہے تو اچھوں کو، تکبر کرنے والوں کو، ظالم بادشاہوں کو، اور جو اس کی حکومت سے نکل جانے والے یا اس کی عبادت سے روگردانی کرنے والے ہیں، پلک جھپکنے کے برابر لفظ کن کہہ کر ہو جا، برباد ہو جا، سب کو ہلاک و برباد کر سکتا ہے۔ لیکن وہ بادشاہ، وہ جب اپنے نبی کو، موسیٰ اور ہارون کو، اس ظالم بادشاہ فرعون کے پاس بھیجتا ہے دعوت و تبلیغ دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے، تو اللہ رب العالمین اسے نیست و نابود کر سکتا تھا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کیا۔ بادشاہوں کا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی اس نے موسیٰ اور ہارون سے کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اس سے جا کر نرم گفتگو کرنا، میٹھی باتیں کرنا، اچھے انداز میں اس کو سمجھانا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے اور اپنے انجام کو، آخرت کے دن سے ڈر جائے، قیامت کی ہولناکیوں سے ڈر جائے، نصیحت حاصل کر لے، شاید اس کے دل میں ایمان چمک اٹھے اور راہ راست پر آ جائے، صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے اور توحید کی دعوت کو قبول کر لے جس مقصد کے لیے آپ دونوں کو بھیجا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس نے اپنی چالاکی اور اپنی قابلیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ سب اپنے بلبوتے پر ملا ہے۔ قارون نے، اس کا انجام کیا ہوا؟ جس نے اپنی سعادت مندی اور نیک بختی کو، مال و دولت کو جمع کرنے میں دنیاوی خزانوں میں تلاش کی، فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے قارون کو اس کی خزانوں کی چابیاں اور کنجیاں سمیت، اس کے محلات اور باغات سمیت، اس کی حکومت سمیت، پوری روح زمین پر جہاں جہاں خطے پر اس کی حکومت تھی، سب کو ہم نے زمین میں دسا دیا، اس کے ماننے والوں کو اور اس کے پیروکاروں کو۔ لیکن اس سے پہلے دنیا دار لوگ کیسے ہوا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے اس کا بھی نقشہ کھینچا قرآن مجید کے اندر۔ فخرج فی قومہ فی زینتہ، فخرج علی قومہ فی زینتہ فقال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا وزینتها یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، اپنی زیب و زینت میں تکبر کی انگڑائیوں میں نکلا، نمائش کرتے ہوئے، اپنے فخفخے اور تنتنے کو دکھلاتے ہوئے لوگوں کے سامنے جب وہ ظاہر ہوا تو دنیا دار لوگ جو دنیا اور اس کی زیب و زینت کے طالب تھے، طلبگار تھے، اس کے آرزو مند اور خواہاں تھے، انہوں نے کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش کہ ہمارے پاس بھی یہ سب خزانے اور دنیاوی وجاہت اور ساز و سامان اور اسباب دنیا میں مجھے بھی حاصل ہوتے، میسر ہوتے۔ انہ لذو حظ عظیم، وہ تو بڑے قسمت کا دھنی ہے۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ جب اللہ رب العالمین نے اس کو زمین میں دسا دیا تو ان لوگوں نے جنہوں نے یہ تمنا کی تو اس کے بعد پھر واپس پلٹے، اور نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جو آخرت کی زندگی ہے،
جو مرنے کے بعد جو اصل زندگی ملنے والی ہے مومن ایمان والوں کو، اعمال صالحہ کو انجام دینے والوں کو، وہ بہتر ہے اور وہ زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اس دنیا کے اس چکا چون کے پیچھے، اس کی رعنائیوں کے، اس کی زیب و زینت کے پیچھے پڑ کر اپنی آنکھوں کو اندھا کر کے اپنے ایمان کو اسی طرح ضائع اور برباد نہ کرو۔ تو میرے بھائیوں، اس کا بھی انجام اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا۔ جنہوں نے دنیا کو جمع کرنے میں، دنیا کے خزانوں کو جمع کرنے میں اپنی سعادت اور نیک بختی کو تلاش کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، چونکہ وہ تکبر کرتے ہوئے زمین پر چلتا تھا، اکڑ کر چلتا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی واضح انداز میں بیان فرما دیا کہ ایک آدمی تکبر کرتے ہوئے اپنے ٹخنے سے نیچے زاربند کو لٹکائے ہوئے چل رہا تھا۔ اللہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا بالکل پسند نہیں آئی۔ اللہ رب العالمین نے اس کو زمین میں دسا دیا، اور قیامت کے قائم ہونے تک وہ زمین کی گہرائیوں میں، اس کے دلدل میں دستا ہی چلا جائے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو تکبر کرنے کا یہ نتیجہ، تکبر، شیطان نے بھی تکبر کیا تھا، ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی صورت میں، اور تکبر یہ حق سے روگردانی کرنے پر ابھارتا ہے، حق کو قبول کرنے سے روکتا ہے۔ کبر، غرور اور تکبر، کوئی آدمی اس سے چھوٹا ہو، سچ بات بولے، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں آئے گا۔ اب بسا اوقات اس کا تکبر اسے حق بات کے قبول کرنے سے منع کر دے گا، روک دے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تکبر آپ کے ایمان کو برباد کر دینے کا سبب ہے۔ اور سعادت مندی، نیک بختی کو کہاں تلاش کرنا چاہیے، یہ آگے اس کے بارے میں باتیں آئیں گی۔ ولید بن مغیرہ، ایک روایت میں آتا ہے 10 بیٹوں سے اللہ رب العالمین نے اسے نوازا، ایک روایت میں 12 بیٹوں سے اللہ رب العالمین نے اس کو نوازا، دونوں کا ذکر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی نقشہ قرآن مجید کے اندر کھینچا۔ جب بھی کسی محفل میں، کسی مجلس میں حاضر ہوتا تھا، بیٹھتا تھا، تو 5 بیٹے کو اپنے دائیں جانب اور 5 بیٹے کو اپنے بائیں جانب بڑھایا کرتا تھا۔ اور اس نے اپنے آل اولاد میں، اور اس کو مکہ کی سرداری حاصل تھی، اور بڑے بڑے قافلے تجارتی اس کے پاس آیا کرتے تھے، اسی میں اپنے آپ کو خوش قسمت اور توانا اور سعادت مند تصور کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں بیان فرمایا، ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو جس کو میں نے تنہا پیدا کیا، میں اس سے نپٹ لوں گا۔ میں نے اس کو اس کے ماں کے پیٹ میں، یہ دنیا میں اس کو اکیلا نکالا، بال بچوں کے ساتھ میں نے اسے نہیں پیدا کیا، کہ اس کو میں نے اکیلا تنہا پیدا کیا، اس کا میرا معاملہ چھوڑ دو، میں اس سے نپٹ لوں گا۔ وجعلت له مالا ممدودا، بیش بہا مال و دولت سے ہم نے اس کو نوازا۔ وہ بنین شہودا، حاضر باش بیٹوں سے نوازا، موجود بیٹوں سے۔ بیٹوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے خاص طور پر یہاں پر کیا، کیونکہ اسی کی بنا پر وہ کرتا تھا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا کہ میرا بھی کوئی مقام و مرتبہ ہے اور میں بھی کچھ ہوں۔ وہ بنین شہودا ومہدت له تمہیدا، اور دنیا جہان کی ناز و نعمت، مال و دولت اور فراوانی سے ہم نے اس کو نوازا۔ ثم یتبع ونازید، اس کے باوجود بھی اس کی یہ چاہت ہے، اس کی یہ تمنا ہے، آرزو ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں اور نوازوں۔ کلا، ہرگز نہیں، مجھے اور زیادہ اسے دینے اور نوازنے کی، عطا کرنے کی کوئی چاہت اور آرزو نہیں۔ اس کا انجام کیا ہوا، آگے کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اسے بیان فرما دیا۔ سأصلیہ سقر، ان قریب ہم اسے سقر نامی وادی جہنم میں داخل کریں گے۔ وما ادراک ما سقر، اور آپ کو کیا پتا یہ سقر نامی بلا و مصیبت کس چیز کا نام ہے۔ لا تبقی ولا تذر، یہ نہ تو باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ تو چین سے وہاں پر مر سکیں گے اور نہ چین سے جی سکیں گے۔ لواحۃ للبشر، بنی آدم کی چمڑیوں کو جھلسا دینے والی وہ آگ ہوگی۔ علیہا 19، جس پر اللہ رب العالمین کے 19 فرشتے نگہباں ہوں گے اس کی نگرانی کے لیے۔ اس کے عذاب سے وہ بچ کر نکل نہیں سکتے اور ٹس سے مس نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائیوں، حقیقی سعادت مندی یہ کن چیزوں میں ہے؟ ابراہیم بن ادہم، مشہور جلیل القدر تابعی، وہ سڑک کے کناروں پر، فٹ پاتھ پر زیادہ تر انہوں نے زندگی گزاری، ان کو گھر بھی میسر نہیں تھا۔ جلیل القدر تابعی، اللہ والے، متقی و پرہیزگار، وہ کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انا لفی عیش، ہم ایسی پرسکون زندگی گزارتے ہیں، لو علم بہ الملوک لجالدون علیہ بالسیوف، اگر اس پرسکون زندگی کے عشر عشیر کو، اس کے 1% کو بھی محسوس کر لیں دنیا والے اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والے اور دنیاوی بادشاہ،
لجالدون علیہ بالسیوف، تو وہ زندگی کو ہم سے چھیننے کے لیے ہمارے خلاف میدان جنگ میں تلوار کو نکال لے۔ تو حقیقی سعادت مندی ایمان اور عمل صالح میں ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ ایمان اور عمل صالح کو انجام دینے کے بعد اللہ رب العالمین پر صحیح معنوں میں عقیدے کو راسخ و مضبوط کرنے کے بعد اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے میں، اخلاص اور الہیت، تقوی اور پارسائی کی زندگی گزارنے میں، یہ سب سے بڑی سعادت مندی اور خوش قسمتی کی دلیل ہے۔ اور اس سے بڑی بھی سعادت مندی کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو زندگی کے ان حیات مستعار میں رمضان مبارک جیسے عظیم مہینے کو عطا فرمایا۔ اس مہینے کو پانا یہ سب سے بڑی سعادت مندی اور خوش قسمتی کی علامت و دلیل ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ کہ اس رمضان کو جس بندے کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ اور باعث بنایا گیا وہ سب سے بڑا سعادت مند اور خوش قسمت ہے۔ پانے والے تو رمضان کو بہت لوگ پاتے ہیں، لیکن اس کا حق ادا کرنے والے اور اس کو پا کر سرخرو اور کامیاب ہونے والے وہی در حقیقت سعادت مند اور نیک بخت اور خوش قسمت ہیں۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ پانے والے ایمان اور اعمال صالحہ میں سب سے زیادہ سبقت کرنے والے لوگ، وہی حقیقی معنوں میں سعادت مند اور نیک بخت ہیں۔ حضرت یونس بن متیٰ علیہ السلام 3 قسم کی تاریکیوں میں جب گرفتار ہوئے، مصیبت و پریشانی میں، تکلیف میں آئے، وہاں پر اللہ رب العالمین سے لو لگانے کے علاوہ کوئی بھی راستہ انہیں نہیں سوجا۔ اب ہماری نجات کیسے ہو؟ دنیا اور اسباب دنیا سے بالکل ان کا رشتہ ناتا ٹوٹ چکا تھا، تمام اسباب و وسائل سے ان کا سب کچھ کنیکشن بالکل ختم ہو چکا تھا، ڈسکنیکٹ ہو چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اس مصیبت و پریشانی میں سعادت مندی اور نیک بختی کو کہاں تلاش کیا؟ اللہ رب العالمین پر اپنے ایمان کو تازہ کرنے میں، اور اسی مالک ذوالمنن، خالق کائنات، بادشاہوں کے بادشاہ سے اپنی لو لگانے میں، اور اسی کو یاد کرنے میں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی اور رات کی تاریکی، ان 3 تاریکیوں میں گرفتار ہونے کے بعد ان کے زبان سے جو نکلا اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بار الہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق اور حقیقی معنوں میں عبادت کیے جانے کے لائق کوئی ذات اور ہستی نہیں ہے۔ سبحانک، تیری ذات پاک ہے، پاک ہے ہر قسم کے نقص اور عیب اور کمی سے، تو سراپا پاک ہے، کمی اور نقص اور عیب اور خطاؤں کا مجسمہ اور پتلا تو میں ہوں۔ انی کنت من الظالمین، میں ہی حقیقت میں گنہگاروں اور ظالم لوگوں میں سے ہوں۔ تو انہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کرنے، اپنے گناہوں کا اور غلطی کا اعتراف کرنے میں، اللہ رب العالمین کی توحید، اس کی ربوبیت پر کما قوی ایمان اور بھروسہ رکھنے میں سعادت مندی اور نیک بختی کو تلاش کیا، اور اس اللہ کو پکارا جو عرش پہ مستوی تھا ہے، اور وہ سمندر کے اندر تاریکیوں میں گرفتار اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں۔ ان کی پکار کو اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوتے ہوئے سن لیتا ہے۔ تو حقیقی سعادت مندی کو تلاش کرنے والے، ایمان اور اعمال صالحہ کو زیادہ سے زیادہ انجام دینے والے اللہ رب العالمین کے محبوب ترین بندے ہوا کرتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا اس واقعے سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے مدینہ کے راستے میں غار ثور میں آپ دونوں نے پناہ لی۔ دشمن آپ کا تعاقب کر رہے تھے، پیچھا کر رہے تھے، دشمن آپ کے اوپر سے پہاڑ پر چل رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اگر دشمن نیچے اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، ہم انہیں نظر آ جائیں گے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، پرسکون انداز میں، انتہائی پرسکون لہجے میں اللہ رب العالمین پر ایمان دیکھیے۔ اے ابوبکر غم نہ کرو، ڈرو نہیں، ان اللہ معنا، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ۔ ہمارا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ اعتقاد ہے کہ ایمان یہ گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے کام کریں گے تو ایمان گھٹے گا، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کے کام جتنے زیادہ کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا ایمان بڑھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایمان
جب وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، غم نہ کرو، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، تو آپ سوچئے، اندازہ لگائیے دل کی گہرائیوں میں جا کر بات کہاں سے نکلتی ہے اور کہاں تک جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی جب وہ فرعون کے چنگل سے بنی اسرائیل کو آزاد کرا کر پہنچے دریا کے کنارے، سامنے دیکھا دریا ہے، ان کی قوم کے لوگوں نے کہا انا لمدرکون، اب تو ہم گرفتار کر لیے جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہی جواب دیا، کہا کہ ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ عنقریب مجھے راستہ دکھلائے گا۔ تو اللہ رب العالمین پر ایمان کامل اور ایمان کے درجات میں اپنے آپ کو قوی سے قوی اور مضبوط سے مضبوط تر کر لینا، اور اس کے درجات و مراتب کو بڑھانے کے بارے میں سوچنا، اور اس میں حقیقی سعادت مندی اور اپنی خوش قسمتی اور نیک بختی کو تلاش کرنا، یہی ایک بندہ مومن کا شعار ہے، اور یہی رمز مسلمانی ہے، اور یہی اس سے اس دنیا کی زندگی میں مطلوب ہے۔ ایک لمحہ اس دنیا کی زندگی میں جو اللہ رب العالمین نے ایک مومن کو عطا فرمایا، صحیح ایمان والے کو، ایک لمحہ جو اس کو خیر کے کاموں کے کرنے کا مل گیا، وہ اس کے لیے دنیا اور دنیا بھر کر اس کو حکومت مل جائے، دنیا بھر کا سونا مل جائے، اس سے کہیں زیادہ اس کے لیے افضل اور خیر و برکت کا باعث ہے، اس کے لیے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ جب وہ عزیز مصر نے جب ان کو دعوت گناہ دیا، وہ جیل میں جب چلے گئے تو جیل کے دو ساتھی ان کے پاس آتے ہیں، ان سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ خواب کی تعبیر بتلانے سے پہلے نبی تھے، ان کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، اپنے مقصد کے تئیں کام کرنے میں، اپنے صحیح مقصد کے تئیں کام کرنے میں انہوں نے اپنی حقیقی سعادت مندی اور نیک بختی کو تلاش کیا۔ کیا کہا؟ پہلے خواب کی تعبیر نہیں بتلائی، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے دو ساتھیوں ذرا بتلاؤ، کیا یہ متفرق معبودان باطلہ جو اللہ کے علاوہ ہیں، جن کو تم نے بنا رکھا ہے، جو محض نام ہیں، جن کو تمہاری عقل و خیرت نے جنم دے رکھا ہے اور اس کو گڑھ رکھا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، کیا یہ بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار، یا وہ ایک اکیلا اللہ وحدہ لا شریک جو طاقتوں قوتوں والا، غلبے والا، زبردست اور غالب اور حکمت والا ہے۔ تو انہوں نے حقیقی سعادت مندی کو اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اعلان کرنے میں، دین کی صحیح دعوت و تبلیغ کرنے میں تلاش کی۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ جہاں پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کی بات ہے، وہاں پر اس فریضے کو انجام دینا ہی صحیح معنوں میں سعادت مندی اور نیک بختی اور خوش قسمتی کی دلیل ہے۔ برائی کی جا رہی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے، اس پر نکیر کرنا، اس پر ٹوکنا اور اس پر روک لگانا، یہی سب سے بڑی سعادت مندی ہے اس وقت جب آپ کے سامنے برائی کو انجام دیا جائے۔ اور جہاں پر بھلائیوں کے کرنے کا حکم دینے کی ضرورت ہے، نیکی کا کوئی وقت ہے، کوئی موقع ہے، کوئی لمحہ ہے، کوئی وقت ایسا آیا جہاں پر نیکی کرنے کی دعوت دینی چاہیے، اور لوگ اس نیکی کے بارے میں نہیں جانتے، تو اس نیکی کے بارے میں بتلانا ہی اس وقت یہ سب سے بڑی سعادت مندی اور نیک بختی اور خوش قسمتی کی علامت و دلیل ہے۔ میرے بھائیوں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں مشہور واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ ان کو کوڑے لگائے جلاد، معتصم نے انہیں کوڑے لگوائے۔ جلاد جو کوڑے لگانے والا تھا، اس نے کیا کہا؟ لو ضرب الجمل لماتا، اگر اونٹ کو لگائے جاتے وہ کوڑے تو وہ بھی مر جاتا۔ معتصم جس نے کوڑے لگوائے تھے، کس بنا پر، کس گناہ کی پاداش میں انہیں کوڑے لگوائے گئے؟ کیا جرم تھا ان کا؟ اللہ رب العالمین کا کلام قرآن مجید، جس طرح اللہ رب العالمین کی ذات ازلی اور ابدی ہے، حی اور قیوم، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والی، جس سے کبھی موت نہیں آئے گی، اسے فنا نہیں ہے، اسی طرح اس کا کلام قرآن مجید ہے، وہ بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کبھی فنا نہیں ہوگا اس کو۔ تو اس کو مخلوق کہلوایا گیا ان کی زبان سے، انہوں نے نہیں کہا، انکار کر دیا، کہا کہ قرآن کو کہہ دیجئے قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق ہے، کہہ دیجئے کہ قرآن یہ مخلوق ہے۔ تو انہوں نے عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مبدا اور اصول پر ڈٹے رہے اور اس پر استقامت اختیار کرتے ہوئے انہوں نے انکار کر دیا، اس جرم کی پاداش میں انہیں کوڑے لگائے۔
تو انہوں نے حقیقی سعادت مندی اور نیک بختی کو وہاں پر تلاش کیا جو صحیح عقیدہ پر ڈٹے رہنے اور اس پر استقامت پذیر ہونے میں تلاش کیا۔ تو زندگی کے یہ لمحات، یہ موڑ، یہ مواقع، یہ نشیب و فراز جو ہمیں اور ہمارے اور آپ کے سامنے آئے، وہاں پر دین و شریعت کے تئیں اپنے اصول پر کوئی آنچ نہ آنے دینا اور اس پہ ڈٹے رہنا سب سے بڑی سعادت مندی اور نیک بختی کی علامت و دلیل ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور وہ معتصم جس نے کوڑے لگوائے تھے، اس کا کیا انجام ہوا؟ جب موت کا وقت آیا، مرنے لگا، تو اپنے تخت سے اتر کر زمین پر آ گیا اور مٹی میں اپنے ناک کو، اپنے چہرے کو رگڑ دیا اور کیا کہتا ہے؟ یا من لا یزول ملکو ارحم من زال ملکو، اے وہ ذات، وہ بادشاہ جسے کبھی موت نہیں آئے گی اور جس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی، ارحم من زال ملکو، اس پر رحم و کرم فرما جس کی بادشاہت ختم ہو گئی، زائل ہو گئی۔ لو علمت انی اموت شابا لما فعلت الذی فعلت من الذنوب، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری موت جوانی میں ہی آ جائے گی تو میں وہ گناہ کے کام نہ کرتا جو میں نے اپنی جوانی میں کیے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وقت تو بہت کم ہے، اس واقعے کو میں کبھی انشاءاللہ آئندہ موقع رہا تو بیان کروں گا۔ ہمارے زمانے میں بھی ایک چلن ہے، ایک رواج ہے، کوئی اللہ رب العالمین اس کو مال و دولت سے نوازتا ہے تو دنیاوی آلودگیوں کی ایسی آندھی چلتی ہے اس کی زندگی میں کہ وہ مال و دولت کے نشے میں چور ہو کر بڑی بڑی بلڈنگیں، عمارتیں تعمیر کرواتا ہے اور نقش و نگار سے بھری مرقع اور مسقع عمارتیں، بلڈنگیں بنوانے کے بعد لوگوں کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے کہ دیکھو، مقصد اس کا اپنا فخفخہ اور تنتنا دکھلانا ہوتا ہے، دیکھو کہ آج ہم کتنے پانی میں ہیں۔ تو ہارون رشید، خلیفہ ہارون رشید نے بھی یہی کیا، اس کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا، خلیفہ ہارون رشید نے بھی یہی کیا۔ دجلہ نہر پر اس نے محل بنوایا اور اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوا کرتی تھی۔ دجلہ نہر پر جو اس نے محل بنوائے، وہ اس کے محل کے نیچے سے جنوب سے نہر جاری ہوتی تھی اور شمال کی جانب نکل جایا کرتی تھی، اور اس محل کے ارد گرد خوبصورت عالیشان بنگلے اور باغیچے، سرسبز و شادابی والے باغات اس نے بنوائے جو اس کو دلکش مناظر میں، خوش نمائی میں اور اٹریکشن والا کام کیا کرتے تھے، بڑے خوبصورت نظر آتے تھے دیکھنے میں، دلوں کو موہ لینے والے، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے۔ اس نے انصار کے لوگوں کو دعوت پہ بلایا، سب لوگ حاضر ہوئے اور آئے اور اس کی تعریف کی۔ آنے والوں میں ابو العطیہ شاعر بھی آئے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اس سے کہا، حضرت آپ بھی کچھ کہہ دیجئے، فرما دیجئے۔ تو فرما دیا ابو العطیہ نے، کہا کہ عیش ما بدا لک سالما فی ظل شاہقۃ القصور، جی لے جتنا جینا ہے ان عالیشان محلوں کے سایوں میں، عیش ما بدا لک سالما، صحت و عافیت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ تجھے جتنا جینا ہے جی لے، فی ظل شاہقۃ القصور، ان عالیشان محل کے سائے میں، یجری علیک بما اردت من الغدو مع البکور، صبح و شام تیرے جاؤ قدم، تیری ضرورت کی چیزیں تیرے پاس حاضر کر دیں گے، پیش کر دیا کریں گے۔ فَإِذَا النُّفُوسُ تَغَرْغَرَتْ، سب کچھ ہوگا تیرے پاس، اور جو نہیں ہوگا وقت آنے پر، نزع کی کیفیت طاری ہونے پر جب تجھے احساس ہوگا، یقین ہوگا، تو کیا نہیں ہوگا؟ فرمایا کہ فَإِذَا النُّفُوسُ تَغَرْغَرَتْ بِظَفِيرِ حَشْرَجَتِ الصُّدُورِ، جب نفس میں نزع کی حالت طاری ہوگی، غرغرے کا عالم ہوگا، روح نکلنے کا جب وقت آئے گا، اور جب ملک الموت کے آنے سے پہلے قطار در قطار فرشتے تحت نگاہ نازل ہو جائیں گے، جو فرشتے تمہاری زندگی میں پردہ کیے گئے تھے وہ پردے ہٹا دیے جائیں گے جب وہ تمہیں نظر آنے لگیں گے، اور آپ کے سینے سے سیٹی کی گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ جب روح نکلنے لگے گی، حلق تک جب پہنچنے لگے گی پیر سے نکلتے ہوئے، فَهُنَاكَ تَعْلَمُ مُوقِنًا، تو تمہیں اس وقت یقین ہو جائے گا کہ تم نے کیا کچھ کیا اس دنیاوی زیب و زینت کے لیے اور کیا لے کر اس دنیا سے جا رہے ہو آخری وقت۔ ما کنت الا فی غروری، اس دنیا کے پیچھے پڑ کر، اس دنیا کے چکر میں پھنس کر تم سراسر دھوکے میں تھے، دنیا کی آلودگیوں میں پڑ کر تم اپنے حقیقی مقصد سے اور صحیح معنوں میں سعادت مندی اور نیک بختی سے تم غافل ہو گئے تھے۔ تو میرے بھائیوں،
دنیا اگر مل جائے ایک طرف، اور ایک طرف اگر اللہ رب العالمین آپ کو ایک لمحے کے بھر خیر کے کام کرنے کی توفیق دے دے تو یہ آپ کے لیے خیر کے کام کرنا بہتر ہے پوری دنیا کمانے اور دنیا کو حاصل کرنے سے۔ ایک آخری بات میں بیان کر کے مختصر سی، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بہت مشہور، شاید آپ لوگوں نے سنا بھی ہو۔ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلے صبح سویرے، اور جناتوں اور شیاطین کی لائن لگی ہوئی تھی اور انسانوں کی، اور چرند پرند ان پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد آدمی نے ان سے کہا صبح سویرے جب نکلے، کہا کہ یا ابن داؤد آتاک اللہ ملکا عظیما، اے سلیمان بن داؤد، اللہ رب العالمین نے آپ کو تو بڑی عظیم بادشاہت کا مالک بنایا۔ فرمایا کہ تسبیحۃ سلیمان علیہ السلام کا جواب سنیے، تسبیحۃ فی صحیفۃ مؤمن خیر مما اوتی ابن داؤد، ایک مرتبہ کا سبحان اللہ پڑھ دینا مومن کے صحیفہ میں ایمان کی حالت میں نیکی کمانا، سبحان اللہ پڑھ دینا، خیر مما اوتی ابن داؤد، یہ بہتر ہے سلیمان کی ساری حکومت سے۔ ان مما اوتی ابن داؤد یذهب والتسبیحۃ تبقى، سلیمان بن داؤد کو جو حکومت ملی وہ ختم ہو جائے گی، سب کچھ فنا ہے، کل من علیہ فان، سب کچھ درہم برہم ہو جانے والا ہے، والتسبیحۃ تبقى، اور جو باقی رہے گی اور جو آپ کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچائے گی، صحیح ایمان کے بعد اعمال صالحہ کو انجام دینا، اللہ رب العالمین کی تسبیح اور پاکی بیان کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے زیادہ یہی دعا کرنی چاہیے، رب العالمین صحیح معنوں میں ہماری زندگی کے مقصد کو ہمیں پہچاننے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمارے دلوں میں ایمان کی حرارت و تازگی پیدا کر دے، عطا فرما دے۔ رب العالمین ایمان لانے کے بعد صحیح معنوں میں دلوں میں ایمان کو راسخ کر دے اور اس پر استقامت پذیر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ایمان کے بعد ایمان سے پلٹنے اور اس کی ایمان کی حالت سے پھر جانے سے ہم تیری پناہ چاہتے، رب العالمین اس سے ہمیں بچا اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھ، اپنے نبی کا سچا اور پکا متبع بنا کر زندہ رکھ، اور جب ہماری سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔